السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں کچھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، ہم اس قابل کر دے کہ ہم اپنے لیے جنت میں گھر بنا سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ بہت قیمتی مہینہ ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے بات کی تھی رمضان کی تیاری کے بارے میں، تو اس میں جو کچھ میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور آج بھی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گی جو کہ میں نے اپنی ٹیچر سے سیکھی اور سنی، وہی آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ مصروفیات کی وجہ سے پورا وقت رمضان کا نہیں دے سکتا عبادت کے لیے، تو آپ کو اس آڈیو میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گی کہ کم از کم ہم اگر یہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ پھر بھی پا لیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت ہی قیمتی ہیں، تو اگر ان 3 گھنٹوں کی ہم حفاظت کر لیں، یہ 3 گھنٹے ہم رمضان کے اللہ کو دے دیں اور اس میں ہم عبادت کریں، تو آخر میں جب رمضان ختم ہوگا تو یہ ٹوٹل 90 گھنٹے ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ 90 گھنٹے کی عبادت تو ہماری کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ 3 گھنٹے جو ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس رمضان یہ 3 گھنٹے آپ نے نکالنے ہیں، اور اس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ یہ ہیں ہی دعاؤں کے لیے۔ اس میں سب سے پہلا گھنٹہ جو ہے وہ افطار کا گھنٹہ ہے۔ افطاری سے پہلے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ وہ وقت مانگی ہوئی دعا بالکل رد نہیں کرتے۔ تو افطاری کوشش کریں جلدی تیار کر لیں اور پھر دعا کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ تو اس وقت اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، مرحومین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، جس کے لیے بھی آپ چاہیں دعائیں مانگیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اور وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ دعائیں بھی مانگیں، ذکر بھی کریں۔ اگر آپ کو وقت نہیں مل رہا کہ آپ بیٹھ کے دعا کر سکیں تو چلتے پھرتے ذکر کر لیں، چلتے پھرتے مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، افطاری تیار کرتے ہوئے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ وہ اس کے لیے آپ کو کوئی خاص طور پر مصلی پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اللہ سے تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، تو وہ گھنٹہ آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دوسرا گھنٹہ کون سا ہے؟ رات کا آخری گھنٹہ، جو بہت ہی قیمتی گھنٹہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اللہ کہ آیا ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں اس کی درخواست قبول کر لوں، آیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس وقت جب ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہوتا ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے رجوع کریں، نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ سحری پہ تو اٹھنا ہی ہے، تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ وہ وقت بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور آپ اس وقت کو محسوس کریں گے کہ وہ عجیب ہی قسم کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں انسان کا ایک عجیب سا تعلق بن جاتا ہے، اور اس تعلق کو آپ محسوس کریں۔ جب آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے وہ وقت، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات کا وقت ہے۔ وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو فیل کر سکیں گے اس وقت میں۔ تو وہ وقت بہت قیمتی ہے۔ ہماری بے تحاشا پریشانیاں ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اس وقت اللہ کے سامنے رکھیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا گھنٹہ کون سا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کا وقت۔ یہ مصلی پر بیٹھے رہیں اور ذکر کریں، اور یہ وقت ویسے ہی بہت قیمتی ہوتا ہے عام حالات میں بھی۔ آپ نماز صبح کی پڑھیں اور اس کے بعد اشراق کے وقت تک بیٹھیں اور ذکر اذکار کریں۔ آپ صبح شام کے اذکار کریں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے، تو یہ وقت اتنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اشراق کے 2 نفل پڑھیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ آپ نے گھنٹے نکالنے ہیں، یہ 90 گھنٹے جو ہیں جو پورے بنیں گے رمضان کے،
کم از کم یہ ضرور نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنی مشکلیں پریشانیاں سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو ان تمام مشکلوں، ان پریشانیوں کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے حضور ہم اس طرح گڑ گڑائیں، اس طرح مانگیں کہ اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری کر دیں، اور جب ہم رمضان سے نکلیں تو ہمارے مسائل حل ہو چکے ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں اور زندگیوں میں سکون آ جائے۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ میری ٹیچر ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 3 دعائیں بتاتی ہوں، وہ بھی بہت ہی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ابھی سے ان کو یاد کر لیں، اور آپ یہ اپنی روٹین بنائیں کہ ایٹ لیسٹ رمضان میں ہر نماز میں آپ نے سجدوں میں یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ سجدے کی حالت میں ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بھی مانگیں، لیکن یہ 3 دعائیں تو آپ پکی کر لیں کہ اس رمضان آپ نے یہ مانگنی ہے سجدے میں۔ اس میں سے ایک دعا ہے اللہم انا نسألوک حسن الخاتمہ، کہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا ہے یہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اور تیسری دعا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ 3 دعائیں آپ اپنے رمضان میں آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ نے ہر سجدے میں یہ 3 دعائیں مانگنی ہیں، نہیں تو ہر نماز کے کسی ایک سجدے میں ضرور مانگنی ہے۔ اور اس کو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ اگر یاد کر لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ چھوٹا سا ایک آپ سے بات شیئر کر رہی ہوں، آپ اس پر عمل کریں گے تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، اور پھر یہ کہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ضرور دعا مانگیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی ساری دعائیں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توفیق دیں کہ ہم ایسی عبادت کریں اس کی کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ آپ آگے بھی شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں، مختلف جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے ان باتوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں، زیادہ لوگ اس پر عمل کریں، اور ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔